آج ہم بات کریں گے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اور اس پر آنے والے عذاب کے بارے میں، اور اس کشتی کے بارے میں بھی جو اللہ کے حکم سے انہوں نے بنائی تھی، اور وہ کتنے دن تک مکہ مکرمہ کے طواف کرتی رہی۔ السلام علیکم فرینڈز، میرا نام ہے محمد علی خورشید۔ میں آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں اپنے چینل آل راؤنڈر پر۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی ہیں۔ آپ علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد مبعوث ہوئے، اور آپ علیہ السلام حضرت شیش علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے نام میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ آپ علیہ السلام کا نام السکن ہے، بعض نے کہا ہے کہ آپ علیہ السلام کا نام الساکین ہے، اور بعض نے تو یہ بھی کہا ہے کہ آپ علیہ السلام کا نام عبد الغفار ہے، اور بہت زیادہ رونے کی وجہ سے نوح علیہ السلام ہو گیا تھا۔ دوستو، نوح علیہ السلام کے معنی ہیں نوحہ کرنا اور رونا۔ ان کے زیادہ رونے کی وجہ یہ ہے کہ ایک دن وہ رستے سے گزر رہے تھے کہ انہوں نے ایک کتے کو دیکھا، اور دیکھ کر دل میں یہ کہا کہ یہ کس قدر بد شکل ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کتے کو گویائی دی۔ اس نے کہا کہ اے مسکین، آپ علیہ السلام نے کس پر عیب لگایا ہے، نقش پر یا نقاش پر؟ اگر نقش پر عیب لگایا ہے تو اگر میرا بنانا میرے اختیار میں ہوتا تو میں خود کو حسین بنا لیتا، اور اگر نقاش پر عیب ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہے، اور اس کی تخلیق پر اعتراض کرنا جائز نہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے جان لیا کہ اس کتے کو اللہ تعالیٰ نے گویائی دی ہے۔ پھر وہ اپنے اس خیال پر 40 سال تک روتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 126 سال بعد حضرت نوح علیہ السلام پیدا ہوئے۔ کچھ روایت میں ہے کہ ان دونوں کے درمیان 146 سال کا عرصہ ہے۔ حضرت ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نبی تھے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، وہ ایسے نبی تھے جن سے کلام کیا گیا۔ تو پھر پوچھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان کتنا عرصہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا 10 قرن، یعنی کہ صدیاں۔ تو چنانچہ دوستو، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور نرم دل نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بلند مرتبہ عطا فرمایا اور نبوت کے اعلیٰ مقام پر فائز کیا۔ دوستو، حضرت نوح علیہ السلام زمین پر اللہ تعالیٰ کے پہلے رسول ہیں۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے دن لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ اے نوح علیہ السلام، آپ علیہ السلام زمین والوں کی طرف سب سے پہلے رسول ہیں۔ اسی طرح دوستو، حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان بہت سے نیک لوگ تھے، اور ان کے پیروکار ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ وہ کیوں کرتے تھے؟ امام ابن ابی حاتم نے عروہ بن زبیر سے روایت کیا ہے کہ یغوث، یعوق، سوا، نصر اور ود حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور ود ان میں سب سے نیک تھے۔ دوستو، ود ایک نیک شخص تھا اور وہ اپنی قوم میں بہت ہی محبوب تھا۔ جب وہ فوت ہو گیا تو اس کی قوم کے لوگ بابل کی سرزمین پر اس کی قبر کے گرد بیٹھ کر رویا کرتے تھے۔ جب ابلیس نے ان کی آہ و بقا دیکھی تو وہ ایک انسان کی صورت میں ان کے پاس گیا اور کہا، کیوں نہ میں اس کی ایک صورت بنا دوں تاکہ تم اپنی مجالس میں اس تصویر کو رکھ کر دیکھ کر یاد کیا کرو۔ تو لوگوں نے اس سے اتفاق کر لیا۔ اس نے ود کی تصویر بنا دی جس کو وہ اپنی مجلسوں میں رکھ کر اس کا ذکر کیا کرتے تھے۔ جب ابلیس نے یہ منظر دیکھا تو اس نے لوگوں سے کہا، کیوں نہ میں ہر گھر میں ود کا ایک مجسمہ بنا کر رکھ دوں تاکہ تم میں سے ہر شخص اپنے گھر میں ود کا ذکر کیا کرے۔ انہوں نے اس کو مان لیا۔ پھر ابلیس نے ود کا بت بنا کر ہر گھر میں رکھ دیا۔ ان کی اولاد بھی یہی کچھ کرنے لگی، یہاں تک کہ وقت گزرتا گیا۔ پھر اس کے بعد جو نسلیں آئیں وہ یہ بھول گئیں کہ ود ایک انسان تھا۔ وہ اس کو خدا مان کر اس کی عبادت کرنے لگ گئے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اس بت کی پرستش شروع کر دی۔ سو اللہ کو چھوڑ کر جس بت کی سب سے پہلے پوجا شروع کی گئی وہ ود نام کا بت تھا۔ دوستو، خلاصہ یہ ہے کہ ہر وہ بت جس کی وہ عبادت کرتے تھے اصل میں اللہ تعالیٰ کا کوئی نیک بندہ تھا جس کی انہوں نے تصویر اور اس کا مجسمہ بنا لیا تھا۔ امام بخاری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ام حبیبہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے حبشہ میں ایک گرجا دیکھا جس کا نام ماریا تھا۔ انہوں نے اس کی خوبصورتی کا اور اس میں رکھی ہوئی تصاویر کا ذکر کیا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ان میں کوئی نیک شخص مر جاتا تھا تو وہ اس کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے اور اس میں یہ تصویر رکھ دیتے تھے۔ یہ لوگ اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق ہیں۔ غرض یہ کہ جب زمین میں بت پرستی عام ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ رسول حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ علیہ السلام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے کی دعوت دیتے ہیں اور ان کو غیر اللہ کی عبادت کرنے سے منع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے سابقہ تمام لوگوں کا علم جمع فرما دیا اور انہیں اپنی مدد و نصرت سے نوازا۔ بس انہوں نے اپنی قوم کو مخفی اور اعلانیہ طور پر 950 سال تک دعوت حق دی۔ 950 سال میں ایک کے بعد دوسری کے بعد تیسری صدی گزرتی چلی گئی، لیکن ان کی قوم کے لوگ کفر اور سرکشی میں بڑھتے ہی چلے گئے۔ چنانچہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی تو قوم کے سرداروں نے کہا ہم آپ کو کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ جب قوم کے سرداروں نے کہا کہ ہم آپ کو کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں تو حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا اے میری قوم، مجھ میں کسی قسم کی گمراہی نہیں، میں تو اللہ کی طرف سے رسول ہوں اور تمہیں صرف اللہ کا پیغام پہنچانے آیا ہوں اور صرف تمہاری خیر خواہی چاہتا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان باتوں کو جانتا ہوں جن کو تم نہیں جانتے، یعنی میں جانتا ہوں کہ اگر تم نے اللہ کے احکام کی نافرمانی کی تو وہ تم کو طوفان کے عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ نیز میں جانتا ہوں کہ وہ آخرت میں تم کو ایسے سخت اور دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ دوستو، جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی تو انہوں نے آپ علیہ السلام کی نصیحت کو ناگوار سمجھا۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر تم کو میرا تمہارے درمیان رہنا اور تمہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کرنا ناگوار ہے تو میں نے تو صرف اللہ پر توکل کیا ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو مسلسل دعوت دی تو ان میں سے بعض تو ایمان لے آئے اور بعض نے ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور نوح علیہ السلام نے دعا کی اے میرے رب، زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا نہ چھوڑ۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو تسلی دی کہ آپ علیہ السلام ان کی کارروائی سے مغموم نہ ہوں۔ آپ کی قوم میں صرف وہی لوگ ایمان لانے والے تھے جو پہلے ایمان لا چکے ہیں، بس آپ ان کی کارروائی سے مغموم نہ ہوں۔ جب اللہ کریم نے آپ کی دعا قبول کی تو حکم دیا کہ ایک درخت لگاؤ۔ آپ علیہ السلام نے ایک درخت لگایا اور 100 سال تک انتظار فرمایا، پھر 100 سال تک اس کی لکڑی کو درست فرمایا۔ دوستو، بعض نے یہ مدت 40 سال بیان کی ہے۔ محمد بن اسحاق حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس لکڑی سے کشتی بنائی گئی وہ ساکو کے درخت کی تھی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ لکڑی صنوبر کے درخت کی تھی۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو یہ بھی حکم دیا گیا تھا کہ کشتی کے اندر باہر تارکول مل دی جائے اور اس کا اگلا حصہ نوکدار ہو تاکہ وہ پانی کو آسانی سے چیر سکے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق اس کی لمبائی 1200 گز اور چوڑائی 300 گز تھی، لیکن حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لمبائی 600 گز تھی اور چوڑائی 300 گز تھی۔ اس بات پر تمام کا اتفاق ہے کہ اس کشتی کی بلندی 30 گز اور اس میں 3 منزلیں تھیں، ہر منزل 10 گز پر مشتمل تھی۔ نچلی منزل چوپایوں اور درندوں کے لیے تھی، درمیانی منزل میں انسان تھے اور اوپر والی منزل پرندوں کے لیے تھی۔ کشتی کا دروازہ چوڑائی میں رکھا گیا تھا، اس دروازے پر ایک ڈھکنا بھی تھا جسے بند کر کے پانی کے داخلے کو ناممکن بنایا گیا تھا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو پہلے ہی حکم دے دیا تھا کہ جب عذاب کا فیصلہ ہو جائے اور اس کے آثار نمودار ہونا شروع ہو جائیں تو ہر جوڑے سے 2 حیوان اور دوسری تمام معقولات وغیرہ کے جوڑے کشتی میں سوار کر لینا تاکہ ان کی نسل باقی رہ سکے، اور اپنے اہل خانہ کو بھی ساتھ لینے کا حکم دیا تھا۔ لیکن آپ کو یہ بھی بتا دیا تھا جس کے متعلق اللہ فیصلہ فرما دے، یعنی جو کفر پر ڈٹا ہوا ہے، اس کے متعلق دعا نہ کرنا، کیونکہ اس کی ہلاکت یقینی ہے۔ اسے اس دشمن دین کو آپ علیہ السلام کی دعا سے کچھ فائدہ نہیں اور اس پر عذاب مسلط ہو کر رہے گا۔ دوستو، بعض لوگوں کا کہنا ہے اور اسے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا جاتا ہے کہ پرندوں میں سب سے پہلے کشتی میں داخل ہونے والا پرندہ طوطا تھا، اور حیوانات میں سب کے آخر میں سوار ہونے والا گدھا تھا، اور شیطان گدھے کی دم کو پکڑے کشتی میں پہنچ گیا تھا۔
جب حضرت نوح علیہ السلام نے ہر چیز کے دو دو جوڑے کشتی میں سوار کر لیے تو آپ کے اصحاب نے عرض کی، حضور ہم کیسے اطمینان سے بیٹھ پائیں گے اور چوپائے کیسے آرام سے بیٹھیں گے جبکہ ہمارے ساتھ شیر بھی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے شیر کو بخار میں مبتلا کر دیا اور دنیا میں سب سے پہلے بخار شیر پر نازل ہوا۔ پھر لوگوں نے چوہوں کی شکایت کی کہ وہ ہمارے کھانے پینے کی چیزوں اور سامان کو خراب کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے شیر کی طبیعت میں یہ بات ڈال دی کہ اس نے چھینک ماری تو اس میں سے بلی نمودار ہوئی۔ بلی کو دیکھ کر چوہے چھپ گئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اپنے اہل خانہ کو بھی سوار کیجئے سوائے ان کے جن کے متعلق فیصلہ ہو چکا، یعنی وہ لوگ جن کے بارے میں آپ علیہ السلام کی دعا قبول فرما کر ان پر عذاب کا فیصلہ کر دیا تھا، جو کفر سے چمٹے ہوئے تھے اور کسی نصیحت نے ان پر اثر نہیں کیا۔ ان کفار میں نوح علیہ السلام کا بیٹا حام بھی تھا، جو کفر کی وجہ سے غرق ہو گیا تھا۔ پھر ارشاد فرمایا، آپ ایک طویل عرصہ اپنی قوم میں قیام پذیر رہے اور رات دن اسلوب بدل بدل کر انہیں نصیحتیں کرتے رہے، انہیں ہر بار نرمی سے سمجھایا، بار بار انہیں اللہ کے خوف سے ڈرایا، کبھی انہیں ترغیب اور کبھی آخرت کی دھمکی سے، انہیں راہ راست پر لانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن پوری قوم میں سے صرف چند خوش نصیب ایمان کی دولت حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ چنانچہ دوستو، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے اللہ تعالیٰ سے التجائیں اور دعائیں کی اور پوچھا اور معلوم کرنا چاہا کہ جب اہل بیت کی نجات کا وعدہ ہو چکا ہے تو پھر اسے کیوں غرق کیا جا رہا ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ آپ کے اہل بیت میں شامل نہیں، یعنی جن کی نجات کا میں نے وعدہ کی ہے اس کا شمار ان خوش نصیبوں میں نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کا شمار ان لوگوں میں سے ہے جن کی ہلاکت کا فیصلہ پہلے ہی ہو چکا ہے، یعنی جن کے متعلق ہلاکت و بربادی کا فیصلہ کیا جا چکا ہے، اسی لیے تقدیر نے اسے مخالفت دین کے راستے پر گامزن کر دیا ہے، سو وہ بھی کفر و طغیان اختیار کرنے والوں کے ساتھ غرق ہوگا۔ دوستو، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا جبکہ وہ ان سے الگ تھا اور کہا، بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ ملو۔ بیٹے نے کہا، میں کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچائے گا۔ آپ نے کہا، آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں مگر جس پر وہ رحم کرے۔ اتنے میں ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی، پس وہ ڈوبنے والوں میں ہو گیا۔ دوستو، حضرت نوح علیہ السلام کے کافر بیٹے کا نام یام بتایا جاتا ہے اور بعض لوگ اس کا نام کنان بتاتے ہیں۔ برحال نام جو بھی ہوا، اس پر نص آ چکی تھی کہ وہ کافر تھا اور اس کا کردار صحیح نہیں تھا۔ اس نے اپنے والد گرامی کے دین کی مخالفت کی تھی، اسی لیے وہ بھی دوسرے کافروں کی طرح ہلاکت سے دوچار ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ صرف انہی لوگوں نے نجات پائی جو دین میں ان کے پیرو ہوئے اور اللہ کے حکم کے پابند رہے۔ اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں سوار ہو جائیں تو کہو، تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے ظالم قوم سے نجات فرمائی، اور کہو کہ اے میرے رب مجھے برکت والی جگہ اتارنا اور تو بہت اتارنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے رب کی حمد و ستائش کیجیے کہ اس نے یہ کشتی تمہارے لیے میسر کر دی اور یہ تمہارے لیے ذریعہ نجات قرار پائی، اور اسی لیے بھی اس کی تعریف ضروری ہے کہ اس ذات نے تمہارے اور کافروں کے درمیان کھلا فیصلہ کر دیا، اور جن لوگوں نے عرصہ دراز تک آپ علیہ السلام کو ستایا، آپ علیہ السلام کی تکذیب کرتے رہے اور مخالفت کو اپنا شیوا بنائے رکھا، ان کی طرف سے آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا۔ اسی طرح ایک اور آیات میں فرمایا، اور جس نے ہر قسم کی مخلوق پیدا فرمائی اور تمہارے لیے کشتیاں اور مویشی بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو تاکہ تم ان کی پیٹھوں پر بیٹھو، پھر جب جم کر بیٹھ جاؤ تو اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو اور کہو، پاک ہے وہ ذات جس نے فرما بردار بنایا ہے اسے ہمارے لیے، اور ہم اس پر قابو پانے کی قدرت نہیں رکھتے تھے، اور یقیناً ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اسی طرح تمام کاموں سے پہلے دعا کا حکم دیا جاتا ہے تاکہ ہر کام خیر و برکت سے سر انجام پائیں اور بہترین نتائج کا ضامن ٹھہریں۔ پھر وہ چلنے لگی انہیں لے کر ایسی موجوں میں جو پہاڑ کے مانند ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر ایسی موسلادھار بارش برسائی کہ نہ اس سے پہلے برسی ہوگی اور نہ بعد میں کبھی برسے گی، تو لگتا تھا کہ کسی آسمانی کنویں کا سارا پانی زمین پر آ گیا ہے۔ پھر زمین کو بھی حکم دے دیا کہ وہ تمام چشموں کا پانی سطح زمین پر انڈھیل دے اور سارا پانی خشکی کو سمندر میں تبدیل کر دے۔
جیسا کہ سورہ قمر میں اس ہولناکی کا نقشہ کھینچا گیا ہے، فرمایا ہے آخرکار آپ نے دعا مانگی اپنے رب سے کہ میں عاجز آ گیا ہوں، پس تو بدلہ لے۔ پھر ہم نے کھول دیے آسمان کے دروازے موسلادھار بارش کے ساتھ، اور جاری کر دیا ہم نے زمین سے چشموں کو، پھر دونوں پانی مل گئے ایک مقصد کے لیے جو پہلے سے ہی مقرر ہو چکا تھا، اور ہم نے سوار کر دیا نوح کو تختوں اور میخوں والی کشتی پر۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان کے پانی سے زمین پر 6 ماہ تک تیرتی رہی۔ وہ کشتی 6 ماہ تک تمام روئے زمین کے اوپر تیرتی رہی۔ وہ کسی چیز پر نہیں ٹھہری، حتیٰ کہ حرم میں پہنچی اور اس میں داخل نہیں ہوئی، اور حرم کے گرد 1 ہفتہ تک گھومتی رہی، اور جس بیت کو حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا اس کو اٹھا لیا گیا اور وہ غرق ہونے سے بلند رہا۔ جب اللہ تعالیٰ نے کفار کو ہلاک کر دیا تو زمین کو حکم دیا گیا کہ پانی کو نگل لے، اور آسمان کو حکم دیا کہ تھم جائے، اور پانی خشک کر دیا گیا، اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ قرآن مجید میں ہے، اور حکم دیا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان تھم جا، اور پانی خشک کر دیا گیا، کام پورا کر دیا گیا، اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی، اور کہہ دیا گیا کہ ظالم لوگوں کے لیے رحمت سے دوری ہے۔ اسی طرح امام ابن جریر نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یکم رجب کو حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے، اور انہوں نے اور سب مسلمانوں نے روزہ رکھا، اور 6 ماہ تک کشتی ان کو لے کر سفر کرتی رہی، اور محرم تک سفر جاری رہا، اور 10 محرم کو کشتی جودی پہاڑ پر لنگر انداز ہوئی۔ حضرت اکرمہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ کشتی میں سوار 80 انسان تھے۔ 150 دن تک وہ کشتی میں سوار رہے۔ اللہ تعالیٰ نے کشتی کا منہ مکہ مکرمہ کی طرف کر دیا۔ وہ کشتی 40 دن تک بیت اللہ کا طواف کرتی رہی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے جودی کی طرف روانہ کیا، وہاں جا کر وہ ٹھہر گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی سے اتر جانے کا حکم دیا، اور ارشاد فرمایا اے نوح علیہ السلام کشتی سے اتر جاؤ ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ، اور ان برکتوں کے ساتھ جو تم پر ہیں، اور ان جماعتوں پر ہیں جو تمہارے ساتھ ہیں، اور کچھ جماعتیں ہوں گی جنہیں ہم فائدہ پہنچائیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ یہ من جملہ غیب کی خبروں سے ہے جن کو ہم آپ کی طرف سے وحی کرتے ہیں، جن کو اس سے پہلے نہ آپ علیہ السلام جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم۔ بس صبر کیجئے، بے شک نیک انجام متقین کے لیے ہے۔ آپ علیہ السلام جودی کے نیچے اترے اور وہیں ایک بستی کی بنیاد رکھی۔ دوستو، ایک دن صبح کو جب لوگ بیدار ہوئے تو ہر شخص کی زبان بدلی ہوئی تھی۔ وہ کئی قسم کی زبانیں بول رہے تھے، ان میں سب سے بہترین زبان عربی تھی، اور کوئی بھی شخص ایک دوسرے کا کلام سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وہ سب زبانیں سکھا دی، اور آپ علیہ السلام ہر ایک کو دوسرے کا کلام سمجھا رہے تھے۔ اس دن حضرت نوح علیہ السلام نے خود روزہ رکھا اور کشتی میں سوار تمام لوگوں کو روزہ رکھنے کو کہا، حتیٰ کہ وحشی جانوروں اور چوپایوں نے بھی اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھا۔ دوستو، حضرت نوح علیہ السلام کے وصال مبارک میں چند اقوال ہیں۔ علامہ بدر الدین عینی مطوی فرماتے ہیں کہ صدی نے کہا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 1400 سال تھی۔ امام ابن جوزی نے کہا ہے ان کی عمر 1300 سال تھی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ ان کی عمر 1700 سال تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام موصل کی مشرقی جانب میں فوت ہوئے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں ان کی کشتی جودی پہاڑ کے پاس ٹھہری تھی۔ امام ابن اسحاق نے کہا ہے وہ ہند میں فوت ہوئے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام بابل میں فوت ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے مزار پر انوار کے بارے میں زیادہ قول یہ ہیں کہ آپ علیہ السلام کا مزار پر انوار مسجد حرم شریف میں ہے۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ میری آج کی یہ ویڈیو حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق آپ کے لیے بہت ہی انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ اگر آپ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت شیش علیہ السلام اور اولاد حرام کہاں سے اور کیسے شروع ہوئی اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر آپ جان سکتے ہیں کہ اولاد حرام کہاں سے اور کیسے شروع ہوئی۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن پہ کلک کر ہمارے آنے والی نئی ویڈیو کو بذریعہ نوٹیفیکیشن حاصل کریں۔ شکریہ۔